ایک کاغذ کے ٹکڑا میں اللہ کی صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو لکھ کر آپ تکیہ کے نیچے رکھنے سے آپ کی یہ پورا ڈیٹیل کہ گنا مشین لگا کر اس سے جوس بیچنے میں آپ کے لیے بہتری ہے کراچی شہر میں جا کر۔ اگر میرے لیے بہتری نہیں ہے یا اللہ تو مجھے اس کے بھی رہنمائی فرما دے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور میرے بھائیوں، اس سے پہلے ہمارے پچھلے کلپ میں جا چکے ہیں آسان استخارہ، وہ تو آپ کو پڑھنا ہے۔ اب بعض بھائی ایسے بھی ہے جن کو پڑھنا نہیں آتے ہیں، نہ سورۃ الشمس پڑھنا آ رہا ہے، نہ سورۃ اللیل، نہ سورۃ الضحیٰ، نہ سورۃ القدر، نہ سورۃ التین، نہ سورۃ الانشراح، کچھ بھی نہیں پڑھنا آتی ہیں۔ چلو بھائی قل اللہ شریف بھی پڑھنا نہیں آتی، تھوڑی بہت لکھ لیتے ہیں۔ اب اتنی آسان صورتوں سے بھی اگر استخارہ نہیں آئے تو بھائی ایسے لوگوں کے لیے کیا کیا جائے؟ تو بولے کہ بھائی میں پان دکان بنانا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے بہتری ہے؟ مجھے اور کوئی خاص نہیں آتا ہے، پان کی دکان بنا کے پان تو بیچ لوں گا۔ کوئی کہتے بھائی میں چاہ رہا ہوں کوئی گنا کی مشین لگا لوں، کہ میرے لیے اس میں بہتر ہے، یا شربت کی ٹھیلا لگا لوں، کیا کروں؟ اب یہ سوچ میں پڑے ہوئے، اب وہ چاہ رہا ہے کہ بھائی گنا مشین لگائیں۔ کہاں پر بھائی؟ کہ بھائی میں گنا مشین کراچی میں لگانا چاہتا ہوں، تو بھائی ابھی تو سردی آگے، جب گرمی آئیں گے تو میں ابھی سے تیاری کر لوں کہ مشین منگا لوں پنجاب سے، تو کیا میرے لیے بہتری ہے اس کام میں، گنا مشین میں، کہ گنا کے اندر جو ہے گنے کی جوس بیچنے میں مجھے یہی کام آتا ہے، باقی کوئی خاص کام آتے بھی نہیں ہیں، اور مجھے پڑھنا بھی نہیں آتی ہیں، بڑے لمبے صورتیں بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں، تو کیا کروں میں؟ مجھے بتا دیں۔ میں نے ان کو بولا کہ بھائی نماز تو پڑھ لیتے ہو؟ بولا ہاں۔ میں نے بولا دیکھو بھائی بغیر نماز کی کوئی کام نہیں ہوتا ہے، نماز 5 وقت ہر صورت میں ادا کر لو، موقع ملے نفلی بھی پڑھتے رہو، لازماً کم از کم ایک مسلمان کے لیے سنت طریقے سے یہ وظیفہ بھی کرنے چاہیے کہ 200 مرتبہ استغفار، 200 مرتبہ درود شریف، 200 مرتبہ تسع کلمہ۔ اب اس بندے نے کہ بھائی تھوڑی بہت اللہ اللہ تو کر لیتا ہوں، سبحان اللہ الحمدللہ کر لیتا ہوں، نماز پڑھ لیتا ہوں، امام صاحب کے پیچھے باقی کچھ نہیں آتا ہے، تو ان صورتوں میں میرے دوستوں جو اس ایسے بندوں کے لیے کیا چاہیے؟ تو یہ ایک وظیفہ ہے مولانا محمد محدث تھانوی، مولانا محمد محدث تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑے آسان ایک ترتیب بتایا استخارہ کی، بالکل آسان ترین استخارہ۔ ایک کاغذ کے ٹکڑا میں اللہ کی صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو لکھ کر آپ تکیہ کے نیچے رکھنے سے آپ کی یہ پورا ڈیٹیل کہ گنا مشین لگا کر اس سے جوس بیچنے میں آپ کے لیے بہتری ہے کراچی شہر میں جا کر، یا پھر کراچی والے یہ سوچ رہے کہ بھائی میں نے نیو گولیمار میں جو ہے اپنا دکان بنا لوں، یا نظم آباد میں ایک دکان بنا لوں، جوس گنا مشین لگا لوں۔ تو صرف اللہ کی ایک صفاتی نام ہے، وہ کیا ہے؟ الرحیم۔ ایک کاغذ کے ٹکڑے میں لکھ کر تکیہ کے نیچے رکھیں، سیدھا کروٹ سے لیٹ جائیں، اور رات کو اگر آپ کی کروٹ بدل بھی جائے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک دن میں آپ کو نظر نہیں، پھر اللہ سے دعا بھی مانگتے رہیں، نہ اللہ سے دعا مانگتے رہیں، یا اللہ میں جس نیت سے استخارہ کیا ہوں، جس نیت سے یہ کاغذ کے ٹکڑا سر کے نیچے رکھا،
الرحیم کی، صرف ایک ہی لفظ اللہ کی صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے الرحیم. تو اس کو کاغذ کے ٹکڑے کے اندر لکھ کر آپ سو جائیں، تکیہ کے نیچے رکھ لیں اور سیدھے کروٹ سے باوضو سو جائیں. اللہ رب العزت آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. اور پھر اللہ سے دعا بھی مانگتے رہیں، یا اللہ مجھے اس کی انجام دکھلا دے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اگر میرے لیے بہتری ہے وہ بھی بتا دے، اگر میرے لیے بہتری نہیں ہے یا اللہ تو مجھے اس کے بھی رہنمائی فرما دے کہ میں غریب آدمی ہوں، نقصان تو نہیں کر سکتا، اور مشین وغیرہ خرید کر میں یہاں سے دوسرا جگہ شفٹ کر کے گنا کی جوس بیچنا چاہ رہا ہوں، تو میرے لیے بہتری ہے یا نہیں ہے. ایک اللہ کے نام ہے الرحیم. عقیدے کے ساتھ یقین کرتے ہوئے، اللہ کی طرف ایمان رکھتے ہوئے آپ تکیہ کے نیچے ایک کاغذ کے ٹکڑے میں لکھ کر سو جائیں، اللہ سے دعا مانگتے ہوئے آپ سو جاؤ. انشاءاللہ تعالی کچھ نظر نہ آئے نا تو اس کام کو آخری مراحل تک کرتے رہیں، فوراً تک نہیں جانا. بھائی آپ کو کون سی اتنی لمبی صورتیں پڑھنا ہے، کون سی آپ کو لمبی نفل پڑھنا ہے، آپ اس کو تکیہ کے نیچے دے کر سونا ہے، صرف وضو کر کے سو جائیں، رسول کی سنت ہے. باقی جو دعا کلام آتے ہیں آپ کو پڑھتے رہیں نا، اور اللہ سے تصور کرتے، اللہ سے مانگتے بھی رہے، دعا مانگتے رہیں، یا اللہ میرے لیے اس کو آسانی فرما دے اور میرے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دے کہ میرے لیے یہ کام بہتر ہے یا نہیں ہے. الرحیم یہ الفاظ لکھ کے 1 دن 2 دن 3 دن 5 دن آپ کر لیں. کوئی مشکل تو نہیں ہے بھائی، آپ کو جنگیں تو نہیں لڑنی یا لمبی صورتیں پڑھنی ہیں. ایک چھوٹی سی اللہ کی صفاتی نام ہے الرحیم، اس کو آپ لکھ کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کی صفاتی ناموں میں سے آسان استخارہ ہے، اس سے آسان تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایک اللہ کی صفاتی نام ہے الرحیم. کاغذ کے ٹکڑا کے اندر الرحیم آپ لکھ لیں، الرحیم آپ لکھ کر تکیہ کے نیچے رکھ کے سو جائیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ٹائم میں اور بھی بڑی اہم المجرب عمل بتا دوں گا، استخارہ بتا دوں گا کہ کس انداز سے مجرب استخارہ ہے، وہ بھی میں بتا دوں گا انشاءاللہ. آگے کلپ میں آپ دیکھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی ہمارے استخارے آپ کو ملتے رہیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.